وسيم ادھر آؤ. دو منٹ میں ہی کی سالانہ تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. جیسے ابھی میں مجلس اتحاد المسلمین کی مختصر سی تاریخ بھی ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ آج لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور مجلس سے اپنی وابستگی کو باعث فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب مجلس اتحاد المسلمین کا نام لینے سے لوگ گھبراتے تھے، ڈرتے تھے. تو ایک وقت یہ بھی تھا جب مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں برقی دینے کے لیے بھی لوگ ڈرتے تھے. تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں شرکت کرنے سے بھی گھبراتے تھے. تو میری مراد پولیس سیکشن کے بعد کے ان حالات سے ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سرزمین دکن پر مصیبتوں اور آزمائش کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے کہ ہم ایسی آزمائشی دور سے گزر رہے تھے کہ ہمارا تخت و تاج لٹ چکا تھا، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں، منصب تباہ ہو چکے تھے، ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھیں، ہمارے لہلاتے ہوئے کھیتیاں اجڑ گئی تھیں، ہماری عصمت و آبرو کے ساتھ کھیلا گیا اور کنووں میں پانی کی جگہ ہماری تیرتی ہوئی لاشیں نظر آنے لگی. سرزمین دکن کے ہر چپے چپے پر مصائب و مشکلات میں مبتلا تھے، چاہے وہ حیدرآباد ہو، چاہے وہ نظام آباد ہو، چاہے وہ بیدر ہو، گلبرگہ ہو، جالنا ہو، بیر ہو، اورنگ آباد ہو. ہر جگہ صرف تباہی اور بربادی تھی.
خوف اور مایوسی کا عالم تھا۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ 1.5 لاکھ کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ان کی عزتیں لٹ گئیں، عصمتیں لٹ گئیں۔ کل تک جو جاگیردار تھا، صبح کے سورج کے نکلنے کے ساتھ نہ جاگیر رہی، نہ در رہا، نہ دروازہ رہا، نہ اس کے سر پر چھت تھا۔ کل تک جو نواب تھا، صبح کا سورج نکلا اور اس کی نوابی۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف سیاست میں حصہ لیں گے یا پھر اقتدار کے کرسیوں پہ بیٹھ کر ان کرسیوں کی زینت بنیں گے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء کے وقت فخر ملت علیہ رحمٰ نے سب سے پہلا اگر کچھ نعرہ دیا تو وہ نعرہ یہ دیا کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں میں اتحاد کو پیدا کریں گے۔ دوسرا نعرہ دیا تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے۔ تو تیسرا نعرہ دیا تو مسلمانوں کی کمزور معیشت کو مستحکم کریں گے۔ اور چوتھا اور آخری نعرہ دیا تو یہ نعرہ دیا کہ ہم سیاست میں حصہ لیتے ہوئے سیاسی طاقت کے ذریعے تعلیمی معاشی مسائل کو حل کریں گے۔ تو آج مجلس اتحاد المسلمین اپنے احیاء سے لے کر آج کی تاریخ تک مجلس اتحاد المسلمین اور فخر ملت کے وہ جو نعرے تھے کہ اتحاد، تعلیم، معاشی پسماندگی اور مرکز سیاسی، اسی پر کام کرتی ہوئی آگے بڑھتے رہی۔ فخر ملت علیہ رحمٰ کے نعروں کو اور ان کے خوابوں کو حقیقت کی شکل دی تو اللہ سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے فخر ملت کے نعروں اور خوابوں کو ایک حقیقت کی شکل دی۔ میں یہ بھی ضرور بیان کروں گا نوجوانوں کے سامنے کہ جب مجلس کی قیادت کے کانٹوں بھرے تاج کو فخر ملت نے قبول کیا تھا تو 2 مارچ کے جلسے کے بعد فخر ملت کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پسلونڈا میں باغ تھا، وہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہوا تھا۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مجلس کی تاریخ میں کئی کامیاب جلسوں کو مجلس نے منعقد کیا، لیکن ویسے جلسے اور ویسی تعداد میں شرکت کرنے والے لوگوں کے جوش و جنون و جذبے کو کبھی بھی دیکھنے والوں نے نہیں دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ، کوئی چادر لے آ رہا تھا، کوئی جانماز لے آ رہا تھا، کوئی پانی لے آ رہا تھا، تو کوئی صاف کر رہا تھا میدان کو، اور وہاں جلسہ ہوا۔ اور جلسے میں جب احیاء مجلس ہوا، جلسہ ختم ہوا تو صبح کی فجر سے پہلے فخر ملت کے گھر کو پھسل پڑنے پر پولیس والوں نے گھیر لیا 4 طرف سے، اور فخر ملت کی گرفتاری کے احکامات اور وارنٹ کو لے کر آئے، اور فخر ملت گرفتار ہوئے۔ اور گرفتار ہونے کے بعد چنچل گڑے کی جیل میں 11 ماہ تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ 5.5 فیٹ کے کمرے میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ کی گرمی کی تپش کو برداشت کرنا پڑا، تو کڑاکے کی سردی کے تھپیڑوں کو برداشت کرنا پڑا۔ 11 مہینے تک جیل میں رہے، قرآن کا ترجمہ لکھتے رہے، اور ہر وقت حکومت ہند کے قاصدوں نے
آ کر یہی پیشکش کیا اور کہا فخر ملت سے. اور اس وقت فخر ملت جب جیل میں گئے تو فخر ملت نے اپنے نوجوان فرزند کو، سالار ملت کو مجلس کی ذمہ داری دی. اور مجلس کی ذمہ داری دی تو سالار ملت کو کچھ معلوم نہیں تھا. اور جب ذمہ داری دی، فخر ملت جیل میں، حکومت ہند، جواہر لال نہرو وزیر اعظم ہندوستان کے اس وقت، ان کے خاصدین بار بار ایک ہی پیغام پہنچاتے سالار ملت تک اور کہتے کہ اپنے باپ فخر ملت تک پہنچا دو، یہ کاغذ ہے، اس پہ دستخط کر دو، اس میں یہ لکھا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ نہیں لے گی، انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، اور صرف ایک تنظیم بنے گی اور کام کرے گی بغیر سیاسی جدوجہد کے. لیکن نہ سالار نے اس پیغام کو فخر ملت تک پہنچایا، نہ ہی فخر ملت نے اس کاغذ پہ دستخط کی. اور یہی بات کہتے رہے کہ 11 ماہ کیا، تم مجھے 11 برس بھی جیل میں کیوں نہ ڈال دو، میں مسلمانوں کو زندہ لاش نہیں بناؤں گا، ہم سیاست میں حصہ لیں گے اور اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. یہ ایک عزم تھا، ارادہ تھا اور ایک جنون تھا جو آگے بڑھتے گئے. 11 ماہ کے مصیبت کے بعد جیل سے رہا ہوئے، جلسے ہوتے تھے مجلس کے تو کوئی برقی نہیں دیتا تھا. دروازے وہ اپنے گھر کی کھڑکیوں کو کھول کر دیکھنے کی ہمت جٹا نہیں پاتے تھے. مجلس کے جلسوں میں 3 یا 4 لوگ شریک ہوتے تھے. اسٹیج پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں، باپ تقریر کر رہا ہے تو سننے والا بیٹا ہے، بیٹا تقریر کر رہا ہے تو سننے والا سامعین میں باپ نظر آتا تھا. یہی جدوجہد تھی فخر ملت و سالار ملت کی کہ مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتے گئی. 11 برس